اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، خواتین کے اس لازمی حق کے حوالے سے کہ جو اسلام نے ہر عورت کو دیا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ وہ اپنے فیوچر، اپنے مستقبل، اپنی ازدواجی زندگی اور اپنے ازدواجی لائف کے بارے میں مکمل اختیارات رکھتی ہے۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اسلام نے ازدواجی مسائل میں خاص طور پر دوشیزہ لڑکیوں کے لیے، جن کی ابھی تک ایک مرتبہ بھی شادی نہیں ہوئی ہے، ان کے لیے باپ کی اجازت کو لازمی قرار دیا ہے۔ تو اس اجازت کا فلسفہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈز میں اس کے فلسفے پر کافی حد تک روشنی ڈالی، اور آج اسی موضوع کو زیر بحث لاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تاریخی جملے کی طرف جانا چاہیں گے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب مرد کسی عورت سے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، تو یہ بات کبھی بھی اس کے دل سے باہر نہیں نکلتی۔ رسول کا یہ جملہ یہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ عورت اور مرد کی نفسیات میں بہت فرق ہے، اور مرد کی نفسیات ہمیشہ محبت کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ یہاں پر اس موضوع کے ذیل میں شہید مطہری نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کی پوری زندگی کے واقعے کو تو ہم ظاہر ہے کہ یہاں پر بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس کی زندگی کے ایک اہم پہلو کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ ایک ایسی خاتون جو پہلے سے بیوہ تھی اور پھر وہ بعد میں دوبارہ کسی عشق اور معاشقے میں مبتلا ہوتی ہے اور پھر بعد میں خودکشی کر لیتی ہے۔ تو یہاں پر شہید مطہری نے ہماری توجہ اس بات کی طرف دلوانا چاہی ہے کہ عورت کی جو نفسیات ہے وہ محبت کے معاملے میں کس قدر جلد متاثر ہونے والی نفسیات ہے، کہ ایک وہ خاتون جو کہ بیوہ ہے اور وہ پہلے سے ہی تجربے کار ہے اور مرد کی نفسیات سے بھی آشنا ہے، اس کے باوجود وہ کسی اور سے دھوکہ بآسانی کھا لیتی ہے، اور جس کے نتیجے میں جب اس وفاداری کو جس کی اسے توقع تھی وہ نہیں پاتی تو وہ خودکشی پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں جو دوشیزگی کے مراحل سے گزر رہی ہیں اور جنہوں نے اب تک شادی نہیں کی ہے، تو ان کے لیے پھر یہ معاملات کس قدر دشوار گزار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں کہ اسلام نے باپ کی رضامندی کو شرط قرار دیا ہے، تو اس میں ہمیں 90% ایسی فیملیز نظر آئیں گی جہاں پر اگر باپ کسی مرحلے میں عدم رضایت کا اظہار کرتا ہے اور کسی رشتے پر رضامند نہیں ہے، تو اس میں یقیناً بیٹی کی بھلائی کے کسی نہ کسی پہلو کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور بہت کم موارد ایسے ہیں کہ جس میں والد بیٹی کے مفادات کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام نے عورت کی شادی کے معاملے میں باپ کی رضامندی کو شرط قرار دے کر عورت کا کوئی حق نہیں چھینا ہے، بلکہ اس کے لیے اس بات کو اس کے حق کے طور پر متعارف کروایا ہے کہ یہ اس کا حق ہے کہ والد اس کی زندگی کے تمام معاملات میں اس کے ساتھ شامل ہو اور اس کے فیصلوں کو اس کے والد کی جانب سے حمایت حاصل ہو۔ لیکن یہاں پر مسلمان معاشرے سے ایک غلطی ہوتی ہے سرزد، اور وہ غلطی یہ ہے کہ جب اسلام نے اس قانون کو متعارف کروا دیا کہ دوشیزہ لڑکی کے لیے باپ کی رضامندی شرط ہے، تو یہاں پر ہمارے معاشرے کے طور طریقوں نے، معاشرے کی رسم و رواج نے کچھ ایسی غلط فہمی کو جنم دیا کہ ایسا لگا جیسے اس قانون کے فلسفے سے عدم آگاہی کی بنا پر لڑکی کی مرضی کو معلوم کرنا، اس موضوع کو شادی میں مد نظر رکھنا کہ لڑکی بھی راضی ہے یا نہیں ہے، اس کو شرم و حیا کے منافی سمجھا گیا۔ یعنی یہ یوں سمجھا گیا کہ صرف والد ہی ہے
کہ جو لڑکی کی شادی کے معاملے میں اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے اور لڑکی کو کسی بھی قسم کی رضامندی یا عدم رضامندی کا اظہار کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور اگر کوئی لڑکی اس حق کا اظہار کرتی ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شرم و حیا کے قوانین کی پابند نہیں ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو اسلامی معاشرے سے سرزد ہوئی ہے، اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے قدیم زمانے کی روایات کی طرف جائیں تو وہاں ہمیں ایک بات بہت اچھے طریقے سے ملے گی کہ قدیم زمانے کے جو علماء ہوا کرتے تھے ان کے درمیان ایک اچھا رواج تھا، ایک اچھا طریقہ کار تھا جو رائج تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب بھی کسی لڑکی کے رشتے کے لیے جانے کا خیال کیا جاتا تھا اور یہ سوچا جاتا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے لڑکے کے لیے اس کی خواستگاری کی جائے تو اس سے پہلے ایک کام کیا جاتا تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ اس لڑکی کے بلوغت کو کافی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یعنی اگر کسی نے کہہ دیا کہ وہ لڑکی بالغ ہو چکی ہے تو اس کو علماء قدیم ناکافی سمجھتے تھے، بلکہ اس لڑکی کے شعور کو پرکھا جاتا تھا بالغ ہونے کے باوجود، اور وہ اس طریقے سے پرکھا جاتا تھا کہ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ اصول دین کے جو اصول ہیں، آیا اس لڑکی کے اندر ان اصول دین کو صحیح طریقے سے عقلی اعتبار سے ثابت کرنے کی صلاحیت موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس لڑکی میں اصول دین کو عقلی اعتبار سے ثابت کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی تھی تو پھر اس لڑکی کو علم اور شعور کی اس منزل پر سمجھا جاتا تھا کہ اب وہ لڑکی ازدواجی زندگی میں قدم رکھنے کے صلاحیت رکھتی ہے، اور پھر اس کی خواستگاری کی جاتی تھی، اس کا رشتہ بھیجا جاتا تھا۔ تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ کار تھا جو قدیم زمانے میں رائج تھا۔ لہٰذا آج ہمارا معاشرہ اور خاص طور سے والدین اور نکاح خوان حضرات، ان سے یہ توقع کی جانی چاہیے کہ وہ جب بھی کسی بھی ازدواجی مسئلے میں قدم رکھتے ہیں اور کسی دو خاندانوں کو ازدواجی رشتے میں منسلک کرنے کے عمل سے گزرتے ہیں تو اس کے دوران لڑکی کے بلوغت کو کافی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے شعور، اس کی آگاہی کا ضرور امتحان کیا جائے، یا اس کو سمجھنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار اپنایا جائے کہ جس سے اندازہ ہو سکے کہ وہ لڑکی، جیسا کہ ہم نے اپنی گفتگو کی جو پچھلی ایپیسوڈز ہیں ان میں ایک جگہ پر اس بات کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ جس میں آیت اللہ شہید مطہری اس بات پر بہت زیادہ اصرار فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو ازدواجی مسائل میں قدم رکھنے سے پہلے لڑکے اور لڑکی دونوں کے معاملے میں ایک اہم کام انجام دینا ہے، اور یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، خاندانوں کی ذمہ داری ہے، نسلوں کی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو اپنے ازدواجی زندگی کے تمام قسم کے جو قوانین ہیں، جو حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہی ان کو ازدواجی مسائل کے اندر دخالت کی اجازت ملنی چاہیے، اور اس کے بعد ہی انہیں ازدواجی مسائل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ امید ہے کہ ہمارا معاشرہ شہید مرتضیٰ مطہری اور ان جیسے مفکر حضرات کے نظریات اور ان کے عقائد، اور انہوں نے جو ہمارے سامنے بہترین راستہ کھول کر رکھا ہے دین کو سمجھنے کا، دین کو ہمارے اپنے ذاتی اور اجتماعی شعور میں بدلنے کا، اس راستے پر چلتے ہوئے ہم اپنے معاشرے کے لوگوں کی زندگیوں کے مسائل، خاص طور پر وہ مسائل جن کا براہ راست ہماری خواتین سے تعلق ہے، اس مسائل کو حل کرنے میں ہم ان لوگوں کی رہنمائی سے بہت اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔